السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک خاص موضوع ہے اور خاص پیغام ہے اور نہایت ہی ضروری کچھ گفتگو کرنا ہے۔ عام طور سے آپ حضرات مجھے سنتے رہتے ہیں، آپ تمام کا تہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مزید میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ذریعے جو بھی اسلامک دینی باتیں مسائل کو لے کر یا کسی اور موضوع پر لے کر آپ سنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عمل کی کوشش کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کے دور میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو ایک پڑھا لکھا اور ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں عالم اور مولوی سمجھتا ہے۔ عام طور سے آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں اگر کوئی شخص امام صاحب سے کوئی مسئلہ معلوم کرتا ہے، امام صاحب کا جواب آنے سے پہلے یا امام صاحب کچھ کہیں اس سے پہلے تیسرا شخص بول پڑتا ہے کہ ہاں بالکل نماز ہو جائے گی، کہ ہاں ایسا ہو جائے گا، کہ ویسا ہو جائے گا۔ تو یہ سب نادانی والی باتیں ہیں، اس لیے سے بیچ میں بولنا نہیں چاہیے، جبکہ احادیث میں صراحتاً اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جب دو لوگوں کے اندر گفتگو ہو رہی ہو تو تیسرے شخص کو نہیں بولنا چاہیے، مگر پھر بھی لوگ اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ تو اگر آپ میں کسی کے اندر ایسی کوئی عادت موجود ہے کہ تیسرے شخص کے درمیان آپ بیچ میں گھس جاتے ہیں یا بلا وجہ بولتے ہیں، تو اس سے پرہیز کیجیے گا۔ ممکن ہے ان دونوں لوگوں کو آپ کا بیچ میں بولنا یہ پسند نہ ہو، خاص طور سے دینی معاملات یا دینی مسائل میں، جبکہ کسی عالم دین سے کوئی سوال کیا جائے یا مسجد کے امام صاحب سے اگر کچھ پوچھا جائے، اگرچہ آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں تو آپ کو بیچ میں ہرگز نہیں بولنا ہے۔ اس بات کے ہمیشہ گارڈ باندھ کر کے رکھیے گا، کیونکہ سوال آپ سے نہیں ہے، سوال ہے مسجد کے امام صاحب سے، سوال ہے ایک عالم دین سے۔ تو جواب دینے دیجیے گا، انہیں بتانے دیجیے گا، آپ بیچ میں نہ بولیے گا۔ اس سے ملتی جلتی بہت سی ایسی باتیں ہیں جو عوام الناس لوگوں کے اندر غلط طور و طریقے سے پنپتی ہیں۔ مثلاً ابھی 105واں عرس رضوی، عرس اعلیٰ حضرت جو بریلی میں منایا جاتا ہے، ابھی 1-2 دن پہلے ہی گزرا ہے، جس میں میری حاضری نہ ہو سکی، کسی وجہ سے میں قاصر تھا یا میرے کچھ اسباب تھے نہ جانے کے۔ تو کچھ احباب کے فون آئے، رابطے میں رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے؟ تو میں نے اپنے نہ آنے کے، حاضر نہ ہونے کے اسباب بھی بیان کیے، مگر ان لوگوں کا ذہن، ان لوگوں کے فکر و خیالات کچھ الگ ہی تھے اور انہوں نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ مولانا صاحب آپ بدل گئے ہیں، یا آپ کے اندر کچھ تبدیلیاں ہیں، یا آپ کسی اور راستے کی جانب جا رہے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں ان کا اشارہ کیا تھا۔ فی الحال میں نے ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ جب یہ بات آ ہی گئی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، میں الحمدللہ بریلی شریف کے اندر رہتا ہوں۔ مزید میں صدر العلماء علامہ تحسین رضا خان مدد اللہ العالی سے مرید ہوں، اور حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ دیگر اکابرین اہل سنت جیسے علامہ صغیر صاحب، علامہ تطہیر صاحب، اور اس کے علاوہ اور بھی بزرگان دین ہیں ہمارے، ان سے میں طالب بھی ہوں الحمدللہ۔ عقیدے کے اعتبار سے مسلک اعلیٰ حضرت کا پیروکار ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ مجھے ناز ہے کہ میں اہل سنت والجماعت سے وہ گھرانہ اور وہ زمانہ ملا کہ جو اولیاء اللہ سے سچی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں۔ بلا شبہ اولیاء اللہ کی بارگاہ کی حاضری یہ جائز و درست ہے، آراس میں جانا یہ بھی درست ہے۔ ناظرین، ہم اور آپ کو چاہیے کہ شریعت مطالعہ کے مطابق زندگی گزاریں، وہ کام کریں جس سے ہمارا رب راضی ہو، رسول راضی ہوں، اولیاء اللہ راضی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔